کسی نیتا کے نام کی مجلس ہے، جب اٹھایا تشریف رکھ دیا، جب اٹھایا چل دیا۔ یہاں فرشتے بھی ادب سے کھڑے رہتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی یہ بساط کی صاحب، نہ دیکھنا، نہ سمجھنا، نہ بوجھنا، نہ ادب، نہ لحاظ، نہ تقریب کی تہذیب، کچھ بھی تہذیب و تمدن دور دور تک ایک قطرہ موجود نہیں۔ سر اٹھایا چل دیا، سر اٹھایا بیٹھ لیا، سر اٹھایا سمجھ لیا۔ یہ کیا سمجھا آپ نے؟ میلاد رسول باخدا ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں تم سمجھے ہی نہیں ہو میلاد شریف کہتے کس کو ہے۔ آپ سمجھے ہی نہیں ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، میلاد مصطفیٰ کی غرض کیا ہے، میلاد مصطفیٰ کے لیے اصل مقصد کیا ہے، مجلس کو سجانے کی ضرورت کیوں پڑی۔ سنیے، صوفیہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، بزرگ و مشائخ کے فرمان ہیں، ہزاروں اقوال موجود ہیں۔ مشائخ فرماتے ہیں جب کسی مریض کو ڈاکٹر دھتکار دے، جب کسی مریض کو حکماء دروازے سے نکار دے اور وہ تھک ہار کر گھر بیٹھ جائے، کوئی اس کا علاج کرنے کے لیے معالج تیار نہ ہو، ایسی کنڈیشن میں وہ نبی کا ذکر کرے، نبی کی مجلس سجائے اور میلاد کی برکتوں کے طفیل دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس میلاد شریف کے صدقے سے بیمار کو شفا عطا فرمائے گا۔ کھیل کود ہے بھیا، کھیل کود ہے، ہنسی مذاق ہے، ٹھٹھا لگانے کی مجلس تھی، ہنسے ٹھٹھا لگایا، ہا ہا ہو کیا، چل دیا مجلس سے۔ صاحب شرم نہیں آتی؟ حیا مر گئی میری قوم کی، بے حیائی کی ایسی چادر اوڑھ لی ہے، اور یہ یہودیت و نصرانیت کی فیشن پرستی نے اتنا توڑ کر کے اتنا زنگ آلود کر دیا ہے کہ کچھ اب اچھا اور بھلا سمجھ میں نہیں آتا میری قوم کو۔ صرف نفسانی خواہشات، جہاں تک لطف اندوزی، جہاں تک مزہ آیا وہاں تک مزے سے کرسی پہ بیٹھے، چیئر توڑی، سر اٹھایا، کسی کو سمجھا ہی نہیں کس کی مجلس میں بیٹھا تھا، میں کیا کر رہا تھا، کس کی ذات کی شان کی باتیں ہو رہی تھی، کچھ بھی دور دور تک کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں آپ کے ساتھ کلمہ طیبہ کی ایک تکریم موجود ہے۔ آپ کلمہ شریف پڑھنے والے ہیں، نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر ان علماء کی ذمہ داری کے ساتھ میں اپنی پشت پناہی لیتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرما کے گئے ہیں، اسی ملک ہندوستان میں بعض گھر ایسے ہیں جو مسلم نہیں ہیں، غیر مسلم بھائی ہے، مگر جب ربیع النور کی شب نور آتی ہے اس رات میں ان سے جس طرح بنتا ہے، گھر دھلتے ہیں، گھر کو دھلنے کے بعد اس پر پانی چڑھاتے، نہاتے دھوتے، جس طرح ان کو آتا ہے، جس طرح سمجھ میں آتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہوتا ہے اس وقت دامن سمیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ مایوس لوگ جن کو اولاد نہیں، وہ دعا مانگتے، اے اللہ ہم نے سنا ہے تیرا محبوب آیا ہے، ہم نے سنا ہے تیرا سید دو عالم آیا، ہم نے سنا تیرا حبیب آیا ہے، اگر اس محبوب کے صدقے سے تو نے دنیا بنائی ہے تو اسی محبوب کے صدقے سے بیٹا دے دے۔ تاریخ گواہ ہے میرے مصطفیٰ کی میلاد کے صدقے میں بے اولاد کو اولاد ملی ہے۔ ہم نے کچھ لینا ہی نہیں چاہا، ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں میلاد شریف کو۔ سنیے آپ، ایک نام اور عرض کروں، میرا کام جہاں تک تھا میں کر چکا ہوں، اور مجھے اتنے بولنے پر میرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے سارا منظر دیکھا، یہ آپ نے تکمیل قرآن کی پیاری پیاری جو ہے منظر کشی اپنی نظروں سے ملاحظہ کی ہے۔ بس چند لمحوں کی حاضری میری تھی، وہ حاضری ہو گئی، چونکہ اتنا افراتفری کے ماحول میں نہ تو سامعین محترم اور نہ ذاکرین محترم کہاں سے احترام لائیں، کہاں سے ذکر کریں، کہاں سے ذکر سنیں، وہ سمجھ میں آتا نہیں، کہاں سے شروع کریں کہاں سے ختم کریں۔ جب دنیا ہی اپنا تفریقی ہو گئی ہے تو پھر علماء کو سر پٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کی سماعت معیار سماعت موجود ہے وہاں تک ہماری گفتگو کا معیار موجود ہے۔ سنیے آپ دھیان سے سنیے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ سرکار اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بلکہ بعض علماء کرام نے آپ کو مجدد بھی لکھا ہے، بعض علماء کرام نے آپ کو مجدد بھی لکھا ہے۔ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی ذات کا مقام آپ اس طرح سمجھیں، جس نے کئی برسوں تک گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی حدیث پڑھائی ہو، اس کی ذات کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ کر گئے ہیں، بول کر نہیں گئے، لکھ کر گئے ہیں، تحریر فرما کے گئے۔ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، مگر مجھے اپنی نمازوں پہ بھروسہ نہیں۔ فرماتے میں نے کبھی روزے نہیں چھوڑے، بلکہ کئی مرتبہ میں نے نفلی روزے رکھے ہیں، مگر مجھے اپنے روزوں پہ بھروسہ نہیں۔ ان جملوں پہ جب جب آنکھ پڑتی ہے، اس تحریر پر جب جب نظر پڑتی ہے، دل تو اندر سے کٹکتا ہے اور اندر سے ایمان بیدار ہوتا ہے۔ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں کی، نماز نہیں چھوڑی، جنہوں نے کبھی روزے نہیں چھوڑے، فرماتے میں نے کئی مرتبہ پیدل حج کیے ہیں، مگر مجھے اپنے حج پر بھروسہ نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ پیدل حج کیے ہیں، کئی مرتبہ نفلی روزے رکھے، مگر مجھے نمازوں پہ بھروسہ نہیں، روزوں پہ بھروسہ نہیں، حج پہ بھروسہ نہیں، اپنی عبادات پہ بھروسہ نہیں۔ کہتے ہیں ان لمحوں پہ بھروسہ ہے جن لمحوں میں نبی کا میں نے ذکر کر لیا ہے، نبی پہ درود پڑھ لیا ہے، نبی پہ سلام پڑھ لیا ہے، نبی پہ کلام پڑھ لیا۔ ان لمحوں پر بھروسہ ہے کہ ان لمحوں کے ذریعے میری بخشش ہو جائے گی۔ ہم اور آپ نبی کا ذکر کریں، کہاں یار یہ خاکی زبان، کہاں وہ نوری، کہاں ہم خاکی کہاں وہ نوری، کہاں ہم بشر کہاں وہ سید البشر۔ ارے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی زبان جن کی بارگاہ میں 70,000 صبح فرشتے تشریف لاتے ہوں، 70,000 شام کو فرشتے تشریف لاتے ہوں، اور دونوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو 1,40,000 فرشتے صبح و شام کے درمیان جن کی بارگاہ میں حاضری دینے آتے ہوں۔ بڑے لطف کی بات یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، ان کا مطالعہ مجھ سے زیادہ وسیع ہے، ان کی آپ جو ہے تائید جملوں پر دیکھیں گے کہ 1,40,000 فرشتے جن کی بارگاہ میں صبح شام درود پڑھتے ہوں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جو ایک بار آ جاتا ہے، صبح قیامت تک انہیں آنے کی اجازت، ارے بولیں گے، اجازت نہیں ہے۔ جن کی بارگاہ میں 1,40,000 فرشتے درود و سلام پڑھتے ہوں، وہ ہم جیسے نااہل کی زبان کے درود کے محتاج بیٹھے ہیں کیا؟ کیا ہماری آپ کے سلام کے محتاج ہیں؟ نہیں نہیں، حق تو یہ ہے میں نبی کی نعت پڑھ لوں، میری زبان خوشبودار ہو جائے، میں نبی کا ذکر کر لوں، میری ذات خوشبودار ہو جائے، میں نبی کی ذات کا احترام کر لوں، میری ذات خوشبودار ہو جائے، میں نبی کے نام کا احترام کر لوں تو میرا نام خوشبودار ہو جائے، میں اپنی نگاہوں سے ادب و احترام سے جلسہ رسول کا احترام کر لوں تو میری آنکھیں معطر ہو جائیں، میرا ذہن معطر ہو جائے، میرا ایمان معطر ہو جائے۔ اپنے آپ کو، اپنے مجسمہ کو معطر کرنے کے لیے ذکر رسول میں بیٹھا جاتا ہے، ہنسی اور مذاق اور لطف اندیزی کے لیے نہیں کہ اٹھیں اور اٹھ کے چل دیے، جب تک منایا سنا، جب تک منایا چل دیے۔ ذکر رسول کرنے کے لیے زبان سے زیادہ دل کی ضرورت ہے، عقیدت سے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے، جذبات سے زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ کے پڑھیں، یہ سوچ کے پڑھا کریں، کبھی بھی بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں، مجمع میں بیٹھیں، کہیں بھی جائیں، یہ سوچ کر پڑھیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ میری نعت سن رہے ہیں، میں درود پڑھ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ میرے درود سن رہے ہیں، میں نبی پر سلام پڑھ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ میرا سلام سن رہے ہیں۔ اور اس احترام سے جھک جائیں اور یہ عرض کریں، آپ تو کجا من کجا، یا رسول اللہ آپ کہاں میں کہاں، میرا تو یہ مسئلہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ قبول کر لیں، میری معراج ہو جائے۔ اور یہ سوچ کر کلام پڑھیں کریں کہ میں پڑھوں، مصطفیٰ سنیں، کس انداز سے پڑھوں۔ ہم کیا بیان کریں یہ فضیلت رسول کی۔ 10-15 ہیں آپ، مجھے تو نہیں لگتا، اگر آپ گھر پہ نہیں گئے تو آپ بول دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے جس کو گونگا نہیں بنایا ہے، گونگا بنایا مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، گونگا نہیں بنایا تو خالی گٹکا چبانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں آپ۔ نبی کا نام لیجئے اور اتنی بلند سے لیجئے تاکہ علماء آپ کے گواہ ہو جائیں۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔
نبی کی نعت پڑھنا بھی ثواب، نبی کی نعت سننا بھی ثواب، اور نبی کی نعت کی مجلس میں احترام سے بیٹھ جانا بھی ثواب۔ یوں عرض کیا کریں ہم کیا بیان کریں کہ فضیلت رسول کی، ہم کیا بیان کریں گے، ہم کیا بیان کریں گے، ہم کیا بیان کریں کہ فضیلت رسول کی، ہم کیا بیان کریں گے فضیلت رسول کی، ہم کیا بیان کریں تو فضیلت رسول کی۔ ارے اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی۔ بھیا بہت ہی کو مت کھولیے، ہم لوگوں کو صرف سمجھانا ہے، وہ تو اپنا ایسے پڑھ دیا۔ دقت تو نہیں ہے بھائی، آپ کو دقت ہے کہ پیچھے والوں کو؟ اگر جہاں سے دقت ہو وہیں سے آپ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ آپ سے زیادہ ہم جلدی بے قرار ہیں گھر جانے کے لیے، کیونکہ ہم 350 کلومیٹر سے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ 3.25 کلومیٹر سے آئے ہوں، ہے نا؟ تو اگر آپ 350 کا مطلب سمجھتے ہیں تو ذرا زور سے بولیں نا سبحان اللہ، اور پیچھے سے بولیں سبحان اللہ۔ ہم کیا بیان کریں کہ فضیلت رسول کی، اللہ جانتا ہے حقیقت، ذرا زور سے، اللہ جانتا ہے حقیقت۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائے، اگر شعر یہاں سمجھ میں آئے تو یہاں سبحان اللہ بولے، گھر میں سمجھ میں آئے تو وہاں سبحان اللہ بولے، بالکل سمجھ میں نہ آئے واپس کر جائیے گا۔ ہم قاری غلام بارش سے شعر لے لیں گے، کسی مجلس میں پڑھیں گے، مگر آپ سننا چاہتے ہیں ذرا عشق میں بولیں اور جھوم کر بولیں سبحان اللہ۔ کہ شعروں کا مشورہ تھا، شعروں کا مشورہ تھا، شعروں کا مشورہ تھا کہ بکری کو گھیر لو، شعروں کا مشورہ تھا کہ بکری کو گھیر لو۔ اجی شعروں کا مشورہ تھا کہ بکری کو گھیر لو، شعروں کا مشورہ تھا کہ بکری کو گھیر لو۔ کیا ارے ہوگی اسی بہانے، ہوگی اسی بہانے زیارت رسول کی، ہوگی اسی بہانے زیارت رسول کی، اللہ جانتا۔ آواز کیوں دبا رہے ہیں؟ آواز دے دیجئے جہاں تک سیٹی نہ مارے۔ ماشاءاللہ، ایک شعر اور سنیں گے کہ تقریر ختم کر دیں؟ دقت تو نہیں ہو رہی بھائی صاحب؟ آپ یقین جانیں ممبر نور پہ بیٹھا ہوں، یہاں میرا مزاج تھوڑا سا جو ہے محبتانہ، اس لیے میں آپ سے عریضہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ تھکے ہوں، میں نہیں کہہ سکتا، کلام نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں میں بہت تھکا ہوا ہوں، سمجھے۔ کانٹینیون کئی راتوں کا جاگنا اور کانٹینیون آپ حضرات کے درمیان جو ہے علماء و شعراء تشریف رکھتے ہیں، ان حضرات کی خیرات اور محبت کے صدقہ تو فعل چند جملے بولنے کا شعور۔ میں ایک شعر شاید اور پڑھنے کی جسارت کروں، ملاحظہ کر لیں، اگر پیچھے والے بھیا ناراض نہیں تو تھوڑا آگے آ جائیں۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ۔ اللہ جانتا ہے حقیقت،
اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مصروف ہے تلاوت، مصروف ہے تلاوت، مصروف ہے تلاوت قرآن میں حضور. ابو بکر قرآن پڑھے مگر قرآن ابو بکر کو نہیں پڑھتا، عمر قرآن پڑھے مگر قرآن عمر کو نہیں پڑھتا، عثمان قرآن پڑھے مگر قرآن عثمان کو نہیں پڑھتا، علی قرآن پڑھے مگر علی قرآن پڑھے مگر قرآن علی کو نہیں پڑھتا، مگر ایک ہے جو قرآن پڑھے اسے بھی قرآن پڑھتا ہے. مصروف ہے تلاوت قرآن میں حضور، اجی مصروف ہے تلاوت قرآن میں حضور، مصروف ہے تلاوت قرآن میں حضور. ارے قرآن کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے تلاوت رسول کی. قرآن کہہ رہا. بہت بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. مکڑی کا جال غار پہ، پیچھے والے بھائی ذرا دیکھ رہے ہیں کہ نئی مخلوق آ گئی ہے. نہیں نہیں، ہم بھی آپ کی طرح ذرا زور سے بول دیں سبحان اللہ. مکڑی کا جال غار پہ، ارے مکڑی کا جال غار پہ دیکھا تو یہ کھلا، اجی مکڑی کا جال غار پہ دیکھا تو یہ کھلا. کیا؟ ارے اللہ کہہ رہا ہے حفاظت رسول کی، اللہ کہہ رہا ہے حفاظت رسول کی. اللہ جانتا ہے حقیقت. آپ یقین جانیں نعت تو وہ ہے کہ سامنے والا پڑھے آخری جملے مومنوں کی زبان پر آ جائیں. اللہ جانتا ہے حقیقت، ارے کر کے بہانا جھولا. بولیں مجھے ٹائم دیکھنا ہے آپ کا، آپ گھڑی مت دیکھیے، میں آپ کا ٹائم دیکھ رہا ہوں، پریشان مت ہوئیے. ذرا زور سے بولیں اور زور سے بولیں سبحان اللہ. کہ کر کے بہانا جھولا جھولانے کا بار بار، کر کے بہانا جھولا جھولانے کا بار بار، اجی کر کے بہانا جھولا ارے جھولانے کا بار بار. جبریل دے